السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہیں۔ گھر میں بیٹھی پردانی چھین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہیں۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، سارے شپت تو لے چکے ہیں، سارے ممبر آف پارلیمنٹ سو جتنے بھی جیت کر گئے ہیں انہوں نے بھی، اور پردھان منتری بھی، وزیر داخلیہ بھی، وزیر خارجیہ بھی، وہ ساروں کو سالے بول کے آ رہا تھے وہ ان ساروں کو شپت دے دی گئی ہے، لیکن اسپیکر وہی رکھے گئے ہیں، وہی اسپیکر صاحب ہے جو اس سے پہلے بھی وہی تھے، جو کہ اس میں انڈیا الائنس کی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ انہوں نے ان کا نام پیش کیا تھا جبکہ این ڈی اے اس کے خلاف تھی، لیکن چندرا بابو نائیڈو نے جس طریقے سے جو ووٹ کیا، اکثریت پڑلا بھاری ہو گیا انڈیا الائنس کا، اور اسپیکر ان کو بنایا گیا۔ یہ جیسا ہی اسپیکر انہوں مقرر تھے، انہوں شپت بھی اٹھائی اور کہہ دیا صاف الفاظوں میں، اس سے پہلے جو زور زبردستی، جو باتیں، جو چیزیں ہوئے، اب نہیں چلنے والے ہیں۔ یہاں پہ اصول، ایمانداری اور ہمارا سنویدھان ہے، اس سنویدھان کے بنا پر ایسی کوئی چیز ہے تو پیش کرو، فضول کے باتیں یہاں پہ نہ لاؤ، نہ کرو، نہ تمہارے پاس وقت کی زیادہ ہوگا، لیکن ہمارے پاس وقت کی کمی بھی ہے، اور ہمارے پاس وائس اسپیکر کوئی بھی نہیں ہے، تو جو کچھ بھی ہے سارا پریشر، سارا وزن میرے اوپر ہے، اس لیے میرے اوپر وزن زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کس کو کہا انہوں نے؟ سرکار سے کہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان چیزوں سے انہوں گزر چکے ہیں، تو یہ اب اٹھانے کی وہ نہیں ہے۔ اور مین چیز اپوزیشن بہت مضبوط ہے بھائی، اپوزیشن رہی تو کام مضبوطی سے ہوتا ہے۔ پہلے کیا تھا آپ لوگوں کو بتایا، میں ٹٹی کرنے کے لیے جا رہے، ٹٹی کر کے آ کے بالکل سائن کر لے رہے ہیں، نہ کسی سے مشورے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے پرمیشن کی ضرورت ہے، جو دل میں آیا انہوں کرتے گئے۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھا، ہر کالے قانون کو انہوں نے اپنا سینہ تان کر شاباشگی طور پر تھانیے مار کر پیش کیا اور کامیابی حاصل کی، جو کہ ان کو ایک پاور بھی تھا، میجورٹی بھی تھی، کر لیا انہوں، لیکن اب نہیں کر سکتے۔ اسی کے اوپر جب پردھان منتری کا جب نمبر آیا، انہوں نے افسوس دا لہجے میں، افسوس دا بات کی، انہوں نے غم زدہ ان کا ماحول تھا، ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی گلے سے باہر، آواز بیٹھی بھی تھی ان کی، کھرکھرا رہے تھے انہوں، کھٹکھٹا رہے تھے انہوں، کنگنا بجا رہے تھے انہوں۔ بہرحال انہوں نے بولا کہ جو ہے میں تیسری مرتبہ پھر وزیر اعظم کی شپت لیتا ہوں، جو کچھ بھی کروں گا بھارت کی اس کے لیے کروں گا، اور کوئی غلط نہیں لاؤں گا۔ اب مجبور ہے بھائی، انہوں نے شپت اٹھائی ہے، لیکن یہ شپت انہوں نے صرف اپنی بچانے کے لیے، ساکھ اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے اٹھائے، لیکن یہ زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اور ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہے، ٹکی ہوئی ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، آپ لوگوں کو میں یہی کہہ دوں، اب جس طریقے سے جو ان کا جو روپ ہے، ان کا جو رویہ ہے، ان کے جو رہن سہن ہے، وہ بالکل آپ لوگوں نے کاٹ دیے ہیں پرے، ان کے پرے کاٹ دیے ہیں۔ اب انہوں کوئی ایسا قانون نہیں لا سکتے جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ مین چیز ان کا تھا اکھنڈ بھارت بنانے کا، جو خواب ہی خواب رہا، ان کا چکنا چور ہو گیا، اب زندگی میں کبھی انہوں نہ سوچ سکتے نہ بنا سکتے۔ دوسرا تھا ہندو راشٹر بنانے کا، جو کہ اب وہ بھی
چکنا چور ہو چکا ہے، نہ لا سکتے بل انہوں، نہ پاس کرا سکتے. کس سے پاس کریں گے؟ راہل گاندھی سائن کر کے دے گا کیا؟ راہل گاندھی حامی بھرے گا کیا؟ یا اسد الدین اویسی بولیں گے ٹھیک ہے بول گے؟ ارے بھائی کوئی بھی نہیں، اب یہ ہونے والا کام ہی نہیں ہے ان کا. معلوم ان کے بس سے سب نکل چکا ہے. جو کالے قوانین انہوں نے ناقص کیے تھے اب ہو سکتا وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پہلے کے ویسا صحیح ہو جائے گا. اس سے ایک چیز تو سامنے آ چکی ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے انہوں نے، حالانکہ معلوم ہے دیش کیا مہنگائی، دیش کی بے روزگاری، دیش میں کیا چل رہا ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. دیش میں تو وکاس کی بات کبھی ہوئی نہیں. اچھے دن تو بولتے تھے انہوں، سوائے برے دنوں کے علاوہ دیش واسیوں نے کچھ دیکھا نہیں. اوپر سے جو ہے سو انہوں جس وقت نتائج آنے والے تھے 2 سے 3 دن پہلے، موٹا بھائی ہو یا جملہ بھائی ہو، انہوں نے شیئر مارکیٹ میں بڑی، ان کو 370 بی جے پی کو آتے اور 400 پار این ڈی اے لگا رہی بول کے ایک نیا ڈال دیے تھے، تاکہ شیئر بازار میں جو ہے سو شیئر سیدھا اڑ جائے، آسمان چھو لے، بعد میں اس کا سیدھا سیدھا فائدہ ان کو پہنچے. یہ ایک بہت بڑا گیم تھا جس میں واقعی شیئر مارکیٹ میں تو لوگ ان کی بات پہ یقین کر کے پیسہ لگائے. ان ساروں کا پیسہ ڈوب گیا، کیونکہ ان کی نہ تو ان کی 370 آئے، نہ تو جو ہے سو این ڈی اے 400 پار کری. آپ لوگوں کو پتہ ہے اب جو لگائے وہ لوگ کی جو ہے سو ضمانتیں ضبط ہو جاتے ہیں. کئی لوگ اس میں بیمار ہو گئے، کئی لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ گیا. یعنی انہوں نے جو دیش واسیوں کے ساتھ کی جملہ بازی، آپ لوگوں کو پتہ ہے بیٹھے جگہ 15 لاکھ روپے اکاؤنٹوں میں ہمارے اترنے والے تھے، اور ہر سال 2 کروڑ آدمیوں کو روزگار لگنے والا تھا. یہ سارے چیزیں تو آپ لوگوں کو معلوم ہے. بار بار میرے کو جو ہے سو آئینہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی گندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے جو میں بار بار آپ لوگوں کو بولوں گا. تو آپ لوگوں کو یہ بولوں گا، انہوں نے 2 چیزیں رکھی ہے، 2 چیزیں، ڈرتے ڈرتے 2 قانون جو دیش کے حق کے لیے اچھے بول کے لے کے آئے. انہوں لے کے آنے کے میں سمجھتا ہوں 30 سیکنڈ کے اندر خارج ہو گئے. وجہ خارج ہونے کی، اس وقت اپوزیشن بہت مضبوط ہے، اپوزیشن بہت طاقتور ہے. انہوں کوئی چیز بغیر اپوزیشن کی رضامندی کے نہیں کر سکتے. اب ان کے پاس ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا، صرف باتیں رہے، سوچ رہے، جھوٹ رہے، فیک رہے، جملہ بازی رہی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری تھا، کیونکہ آپ لوگ بڑے فکر مند تھے. انہوں 3ری مرتبہ شپت لے لیے. پھر کیا ہوتا کہ اب کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کو جان بوجھ کے شپت دیے سوئے، سمجھے نا، ان کی خود جو ہے سو گیلی ہو رہی سوئے، سمجھے. تو اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. اور میری ماں کے لیے دعا کریے. میری ماں کی طبیعت خراب ہے اور وہ ICU میں شریک ہے، ان کی صحت کے لیے دعا کریے. اور جتنے بھی بیمار حال ہے ان سب کی صحت کے لیے دعا کیجیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.